أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آیات الکتاب المبین. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی 1 اور 2 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. اس سورہ مبارکہ میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ سورت مکی ہے. مکے کے اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو مشرکین مکہ اپنے ہٹ دھرمی پہ قائم تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور مکے میں جو ہے ظلم ستم ڈھا رہے تھے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان ہٹ دھرموں کو بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم اگر نبی ہے تو تمہارے پاس کیا نشانی ہے، تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ بھی اگر دنیا کائنات پر نظر ڈالیں گے تو ہر طرف اللہ کی نشانیاں نظر آئے گی. کھلی آنکھوں سے دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ہے، یہ کائنات پر غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں، تم کو نشانیاں نظر آئے گی. اور یہ جو قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے. یہ تمہاری زبان میں خود عربی میں نازل ہو رہا ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے 7 قوموں کا ذکر کرتا ہے، 7 قوموں کے حالات بیان کرتا ہے. جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے حالات بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کس طرح سے نیست نابود کیا. ہر دور میں جو ہے جو جاہل ہوتے ہیں، جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ان کا یہی رویہ رہا ہے ان کے نبیوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ختم کیا، اس دنیا سے نیست نابود کیا. کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو بھی نیست نابود کرے اور اس کے بعد تم مانو گے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کرتا ہے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اب ہم اس کے 9 آیتوں پہ غور کریں گے. طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. یہ جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. اس میں صاف صاف کھول کر بیان کر دی گئی ہے. اس کتاب کو جو شخص بھی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے گا. اس میں بہت آسان زبان میں اس کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کبھی بھی حجت باقی نہیں رہے گی. کوئی بھی شخص دنیا کا، یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت سے لے کر قیامت تک، کوئی بھی شخص اگر اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے گا. یہ بہت آسان زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. یہ پوری کتاب جو ہے 3 تعلیمات پر مشتمل ہے. نمبر 1 توحید، یعنی ایک اللہ کو مانو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا توحید،
اور پھر اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ نبیوں کو بھیجا. نمبر 2 رسالت، نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، احکام نازل کیے. اور نمبر 3 آخرت، اور مرنے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. آخرت، یہی 3 تعلیمات پر پوری قرآن مجید کی تعلیمات ہے. یہی 3 تعلیمات پر مشتمل ہے. اس کی جو تعلیمات جو ہے یہ دل میں اتر جانے والی ہے. یہ بہت سہل انداز میں ہے. اس میں کوئی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں. اس کی جو تعلیمات ہے بڑی آسان طریقے سے دل میں اتر جاتی ہے، روح میں اتر جاتی ہے. دل پر جو قلف پڑا ہے یہ کھل جاتا ہے، کھول دیتا ہے. انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کو جگاتا ہے. اس میں جو انسان کو جو مسائل پیش آتے ہیں دنیا میں اس کا حل بتاتے ہیں یہ کتاب. اور اس میں جو ہے بڑی صاف انداز میں بیان کیے گئے ہیں. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ، قرآن مجید کو آپ کہیں سے بھی کھولیے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے گا. اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ آپ اس کتاب کو کہیں سے بھی کھولیے اور پڑھنا شروع کیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے گا. انسانی کتاب کو پہلے سے پڑھنا پڑتا ہے، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو سمجھ دے گا. یہ ایک کھلا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نے جو ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے دیے تو ایک وقتی طور پر تھے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، وہ عصا زمین پر ڈال دینے کے بعد سانپ بن جاتا تھا. تو یہ اس وقت کے لوگ اس کو محسوس کرتے تھے، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ نشانی نہیں رہتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو کتاب دی ہے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، معجزہ ہے یہ اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس میں رہنمائی ہے. یہ ہے اس کتاب کی خصوصیت. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. اے نبی شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو نہ دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں تم اس غم میں اپنی جان کھو نہ دو. ہم چاہے تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایسی نشانیاں بھی پیش کر سکتا ہے، ایسے دکھا سکتا ہے کہ ان کی گردن جھک جائے. اللہ اگر چاہتا تو انسان کی جو فطرت ہے تو اس کو فرشتوں کے جیسے بنا دیتا. یعنی فرشتے جو ہیں اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے،
یہاں پر جو اختیارات کی آزادی دی ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی بنا سکتا تھا انسان کو کہ وہ جو ہے سب دنیا کے تمام انسان فرما بردار ہی رہتے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں امتحان کے لیے جو بھیجا ہے اس کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے. ہم چاہے تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جاتے ہیں. ایسی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ کی جو نئی نشانیاں بھی آتے ہیں تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی. اب جو یہ جھٹلا رہے ہیں تو عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں تو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا. یعنی اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، نعوذ باللہ ان کو کہنا کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، تو یہ عنقریب ان کو جو ہے معلوم ہو جائے گا. اس وقت بھی اور آج بھی جو لوگ قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا. عنقریب یعنی دنیا میں ہی یا پھر ان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے اس وقت ان کو معلوم ہو جاتا ہے. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات اس میں پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سوال کرتا ہے کہ تم دنیا پہ نظر ڈالو، یہ کائنات پر نظر ڈالو کہ اس میں جو ہے کتنے عمدہ نباتات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. یعنی یہ جو نباتات ہیں اس میں نر بھی ہیں، مادہ بھی ہیں، تو اس میں جو ہے انسان کا کیا دخل ہے؟ ہم جو ہے نباتات زمین میں جو بوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو اگاتا ہے، تو اس پر نظر ڈالو کہ اللہ تعالیٰ یعنی کس طرح سے یہ اگتے ہیں، کتنی کثیر تعداد میں ہیں جو تم کو جو ہے تمہاری بھوک مٹاتے ہیں. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، یعنی یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس انسان کے لیے جو سمجھنا چاہے، جو غور و فکر کرتا ہے، ان کے لیے نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا زبردست رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اس کی فطرت دی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو انکار کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کا جو انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً ہی اس کو نہیں پکڑتا. یعنی سزا اگر اللہ چاہے تو فوراً ہی پکڑ سکتا ہے، فوراً سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور سزا دینے چاہے تو پل بھر میں بھی مٹا سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو پل بھر میں بھی جو انکار کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا، قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، ان کو پل بھر میں بھی سزا دے سکتا ہے. لیکن مگر اس کے باوجود یہ سراسر اس کا رحم ہی ہے کہ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. برسوں تک برسوں صدیوں تک ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے
یعنی جو شخص زندگی بھر نافرمانی کر رہا ہے اور اس کو اگر آخری وقت میں احساس ہو گیا، جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا رحیم ہے کہ انسان جو ہے زندگی بھر اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اور جو ہے آخر جب اس کو احساس ہوتا ہے، جب وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں ہم ایک ماں کی محبت کو جانتے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو ہے ماں جو ہوتی ہے، یعنی اس ماں جو ہے ایک بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی محبت کو ہم جانتے ہیں۔ وہ اپنا دودھ جو ہے، اپنا خون اس کو پلاتی ہے، سردی گرمی ہر چیز برداشت کرتی ہے۔ یعنی کس طرح سے اس کو پالتی ہے، پوستی ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ جب جوان ہو جاتا ہے، جب اس کی شادی بیاہ ہو جاتی ہے، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ رہتا ہے، ماں کو چھوڑ کر جب دور جاتا ہے، پھر جب اس کو احساس ہوتا ہے اور جب وہ پلٹ کر آتا ہے اور ماں سے معافی مانگتا ہے کہ اے ماں مجھے معاف کر دے کہ میں نے جو ہے غلطی کی ہے، تو ماں اس کو معاف کر دیتی ہے اور گلے سے لگاتی ہے، آیا میرا بیٹا بول کے۔ تو اسی طرح ایک ماں کی محبت کو ہم دنیا میں جانتے ہیں، تو وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ زندگی بھر اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے جو مجھ کو دنیا میں بھیجا ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور رحم بھی فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے اس کو جو ہے اس کے عقل پر نہیں چھوڑا کہ یہ کائنات جو ہے اس پر غور فکر کر کے اللہ پر ایمان لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھی بھیجا، تاکہ اس کے ساتھ کتابیں بھی بھیجے کہ رہنمائی کے لیے، تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے وہ اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ یہ تھا اس صورت کے 9 آیتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم قرآن مجید کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔